سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنتوں میں سے ایک سنت ہے. نکاح ایک عظیم ترین عبادت ہے اور انسان کی خواہشات کے جائز طرح سے پورا ہونے کا جائز راستہ ہے. تاہم جب کسی مسلمان نے شادی کر لی ہو تو اسے چاہیے کہ اس زمانے میں خاص طور پر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے، اس لیے کہ اگرچہ قرآن کریم نے اور ہماری شریعت مطہرہ نے ایک مرد کو ایک سے زائد شادیوں کی اجازت دی ہے، لیکن وہ اجازت علی الاطلاق نہیں ہے بلکہ مشروط اجازت ہے. اور یہ جو مشہور ہے کہ ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک مرد کو 4 شادیاں ہی کرنی چاہیے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسری یا تیسری یا چوتھی شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ ان تمام شرائط کا لحاظ رکھے جو شریعت مطہرہ نے بتائی ہیں. یعنی دوسری شادی کرنا صرف جائز ہے، فرض واجب نہیں ہے کہ دوسری شادی کی ہی جائے. ہاں اگر کوئی مرد ان تمام شرائط کا جو شریعت مطہرہ نے سخت ترین شرائط بیان کی ہیں لحاظ رکھ سکتا ہو تو وہ دوسری شادی کر سکتا ہے. اس زمانے میں مسلمانوں کا ایمان اس مضبوط درجے کا نہیں ہے کہ جس مضبوط درجے کا ایمان مطلوب ہے. یہ جو اجازت دوسری شادی کی جس زمانے میں اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی، اس زمانے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان کس قدر مضبوط تھا ہر مسلمان اس کو بخوبی جانتا ہے. اور وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شریعت کی ان تمام شرائط کو ملحوظ نظر رکھ کے دوسری یا تیسری شادی کیا کرتے تھے، جبکہ ہمارے اس زمانے میں مسلمان ان شرائط کا لحاظ اکثر و بیشتر نہیں رکھتے. ان شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان دوسری جب شادی کرنا چاہتا ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ مالی اعتبار سے قوت ہو، مالی اعتبار سے مضبوط ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ جسمانی اعتبار سے قوت ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ دونوں بیویوں کے درمیان حقوق میں مساوات کرے، تمام حقوق میں عدل و انصاف سے کام لے. اور یہ تیسری شرط انتہائی درجے میں مشکل ترین شرط ہے. اگرچہ دوسری شرائط بھی اپنی جگہ بسا اوقات مشکل ہو جاتی ہیں، لہٰذا جس مسلمان میں یہ شرائط پائی جائیں تو اسے تو دوسری شادی کی اجازت ہے، اور اگر یہ شرائط موجود نہ ہوں تو پھر دوسری شادی کرنا شرعاً جائز نہیں ہے بلکہ سخت ترین گناہ ہے. حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کو روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں تو ان کے درمیان انصاف سے کام لے، اور اگر وہ انصاف سے کام نہ لے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا، گویا کہ وہ شخص مفلوج ہوگا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نکاح فرمایا، جبکہ آپ کی عمر اس وقت 25 سال کی تھی، تو آپ نے اس وقت تک جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حیات تھیں دوسری شادی نہیں فرمائی کہ کہیں خدیجہ کو تکلیف نہ ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے داماد
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا کہ اے علی، میری بیٹی کی زندگی میں دوسری شادی نہ کرنا، حضرت فاطمہ کی موجودگی میں دوسری شادی نہ کرنا، مجھے غم ہوگا، اس لیے کہ میری بیٹی کو اس سے تکلیف ہوگی تو مجھے بھی تکلیف ہوگی، لہٰذا اس کا خیال رکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھیں دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اور تجربہ گواہ ہے کہ جس شخص نے بھی اس زمانے میں خاص طور پر دوسری شادی کی ہے وہ اکثر پریشان ہوا ہے، اکثر گھر برباد ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، کبھی جھگڑے ہوتے ہیں، دو بیویوں کی اولادوں میں فساد کھڑے ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس زمانے میں خاص طور پر ایک ہی شادی کرنے میں عافیت ہے۔ اور یہ خیال کہ دنیا میں چونکہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ 4 شادیاں کرے، یہ خیال کوئی اتنا مضبوط خیال نہیں ہے، اس لیے کہ یہ خیال اگر کوئی زیادہ مضبوط خیال ہوتا تو شریعت مطہرہ دوسری شادی پر اتنی سخت شرط عائد نہ کرتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔